اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس کے ہر گوشے اور منظر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے شہر مبارک مکہ اور مدینہ سے بے پناہ الفت و محبت پیدا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قرآن مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، اے حبیب مجھے اس مبارک شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، کہ آپ اس مبارک شہر میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہے، قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کس شہر نے آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ قسم اٹھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا یار اس شہر میں جلوہ کرے۔ قسم اٹھا کے اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس شہر مکہ کی عظمت کو بلند کر دیا کہ یہ شہر مکہ تمام شہروں میں سب سے افضل والا، روئے زمین کی ہر خطے، ہر گوشے، ہر ٹکڑے سے یہ زمین عرف والا ہے۔ اور کیوں نہ عرف والا ہو کہ جس سرزمین پر اللہ کا محبوب جلوہ گر ہو، تشریف لایا ہو، وہ شہر پھر کیوں نہ پیارا اور کیوں نہ عظمت والا ہو۔ اور اس شہر کا حال حضور کی آمد سے قبل اتنا بدتر تھا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے اس شہر سے ظلم و جبر کی بو آتی تھی۔ ظلم اور جبر، ایک دوسرے کا حق چھیننا، مال غصب کر لینا، چوری، زنا خوری، ہر وہ برائی دنیا کے اندر جو مکہ کے اندر موجود نہ تھی، ہر قسم کی برائی۔ اللہ اکبر! برائی کیا؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو قبر کے اندر زندہ گڑھی کے اندر گاڑ دیتی۔ یہ بری رسمیں، بد رسمیں جاری تھیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ زنا خوری عام تھی اور ان گنت عورتوں سے شادی کرنے کا رواج تھا۔ ایک مرد اپنے نکاح میں 100 بیوی رکھتا تھا،
یہ بری رسمیں جاری تھیں مکہ مکرمہ کے اندر. اور اگر عورت بیوہ ہو جاتی، بدبہ ہو جاتی، تو اس کے ساتھ ظلم یہ کرتے کہ اسے اس بات پر ابھارتے کہ تو اب جی کے کیا کرے گی؟ تو جب تیرا شوہر مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اور اسے تانا دیتے کہ تو کتنی منحوس ہے کہ جیتے جی اپنے شوہر کو کھا گئی، اب تو جی کے کیا کرے گی؟ یہ جو چتا جل رہی ہے اس پر اپنی جان گوا دے، تیرے نام کے مرثیے پڑھے جائیں گے، معاشرے میں تیرے چرچے ہوں گے، تیرا ذکر ہوگا. تو اس بات پر اس عورت کو ابھارتے اور اس قدر آمادہ کرتے کہ وہ آخر چھلانگ دے دیتی اور اسی چتا پر اپنی جان دے دیتی. یہ بد رسمیں، بری رسمیں اہل عرب کے اندر تھی. اور اگر کوئی عورت چتا پہ نہ جلتی تو 1 سال کے لیے وہ عدت گزارتی، اور عدت گزارنے کا طریقہ وہاں یہ تھا کہ اس کو روم میں ایک کوٹھری میں بند کر دیتے اور 1 سال تک نہ کھانا دیتے، نہ پانی دیتے، نہ لباس دیتے، اسی میں وہ زندگی گزارتی. بعض اکثر تو مر ہی جاتی، لیکن کچھ عورتیں کسی حساب سے بچ بھی جاتی، یا ان کی بیٹی یا کسی طرح سے کھانا پہنچا کر کے وہ جیوت بھی رہ جاتی. تو پھر سال کے آخر میں جب اس کو نکالا جاتا تو اس کو پھر پورے شہر کی سیر کرائی جاتی اور اس کے اوپر لیپ گوبر ڈالا جاتا اور کہا جاتا دیکھو کتنی منحوس عورت ہے، 1 سال ایک کوٹھری میں بند ہونے کے بعد بھی زندہ رہی، دیکھو یہ کتنی منحوس عورت ہے. اس طرح سے عورتوں کو جوتی سمجھا جایا کرتا تھا. لیکن وہی شہر مکہ آج پوری دنیا کا مرکز ہے، نگاہوں کا مرکز ہے. آج ہر کس و ناقص اس شہر مکہ میں جانے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے. یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ یہ میرے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیا. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اس شہر مکہ میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کے اندر اس شہر مکہ کی قسم اٹھا کر اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا اب یہ شہر مکہ جو تمام برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب یہ تمام برائیوں کا مرکز نہیں رہا بلکہ تمام اچھائیوں کا مرکز بن گیا اور تمام نگاہوں کے لوگوں کا مرکز بن گیا. آج ہر کس و ناقص مکہ مکرمہ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا کاش ایک بار اسے شہر مکہ کی زیارت ہو جائے. کہاں جہاں جو برائیوں کا منبع تھا آج وہ اچھائیوں کا منبع ہو گیا. یہ رونقیں، یہ برکتیں، یہ مرتبے کس نے دیے؟ یہ میرے حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور واقعہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے صعصع بن ناجیہ. کون تھے؟ صعصع بن ناجیہ. حضور کی بارگاہ میں ایک دن بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حالت کفر میں اسلام لانے سے قبل اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو کیا وہ نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا آخر تمہارا ایسا کون سا عمل ہے تو وہ عمل تو بتاؤ. تو پھر وہ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دن شام کے وقت میری 2 اونٹنی گم ہو گئی اور وہ دونوں اونٹنی حمل سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا. تو شام کے وقت جب وہ میرے گھر نہیں آئی تو میں پریشان سا ہوا، ان کی جستجو میں نکلا، ان کی تلاش میں نکلا. تو اپنے بستی میں دیکھا، نہ ملی، جنگلوں میں تلاش کیا، جستجو کی، تو جا کے ایک مکان پر ان کو بندھے ہوئے پایا. تو میں نے جب اس مکان پر گیا، بندھے ہوئے پایا، تو میں نے اس مکان مالک سے کہا کہ یہ جو 2 اونٹنی آپ کی یہاں بندھی ہیں یہ میری ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ شام کا آ گئی، میں نے باندھ دیا، آپ لے جا سکتے. اتنی دیر میں یہ اس شخص سے، مکان مالک سے گفتگو ہو ہی رہی تھی
ایک خاتون اندر سے نکل کے آئی کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو اس شخص نے کہا جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ صعصع بن ناجیہ پوچھنے لگے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ ہوتا نہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا تو لڈو بٹوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فنکشن کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو کہا بیٹا پیدا ہوا تو نہ جانے کیا کروں گا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی تو صعصع بن ناجیہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور ایک دم لرزہ بند ہو گئے، گھبرا سے گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنے میں وہ اندر سے لڑکی لے کر کے آتی ہے، چھوٹی سی بچی، وہ خاتون چھوٹی سی بچی گود میں لے کر کے آتی ہے۔ وہ شخص مکان مالک اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے اور اس پر پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صعصع بن ناجیہ اس پر ظلم کرتے ہوئے، اس کو ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے کہتے ہیں ظالم، تجھے شرم و حیا نہیں کہ تو کم سن سی بچی پر اس قدر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اس سے تجھے کیا معاملہ، تجھے کیا مطلب، یہ بیٹی میری ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک کروں؟ تو صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے تو اس کم سن سی بچی پر ظلم نہیں کر سکا۔ آپ نے اس بچی کو سینے سے لگا کر کہا بول اس کی قیمت کیا ہے، بول کیا لے گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ جو تیری 2 اونٹنی گابن ہیں یہ مجھے دے دی، بچی لے جا۔ تو صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں اونٹنی اپنی اس کو دے دی۔ جب میں لے کے چلا تو پھر اس نے روک لیا مجھے، نانا ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ جو سرخ اونٹ جس پر تو سوار ہو کر کے آیا ہے اس کو بھی دے تب میں تجھے جانے دوں گا۔ تو کہتے ہیں صعصع بن ناجیہ میں نے وہ تینوں اونٹ اس کے حوالے کیے، اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں گھر لے کر کے آیا۔ اس کی میں نے پرورش کی، وہ مجھ سے کھیلتی تھی، میں اس سے کھیلتا تھا، وہ مجھے پیار کرتی تھی، میری داڑھی سے پیار کرتی تھی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ان کا دل بڑا نرم تھا اور اسلام سے محبت تھی، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی فطرت سلیمہ کی، صعصع بن ناجیہ صاحب رسول کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی۔ کتنے؟ جہاں بھی بچیوں پر ظلم ہوتا ان کو گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا یا باپ ان پر تشدد برتتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے 360 بچوں کی پرورش کی۔ یا رسول اللہ کیا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ کل قیامت کے دن مجھے اس کا اجر دیا جائے گا؟ تو صعصع بن ناجیہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صعصع بن ناجیہ، یہ ان بچیوں کی پرورش کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دعوت دے دی۔ اسلام کی محبت تیرے سینے میں جو بس رچ گئی ہے ان بچیوں کا صدقہ ہے، اور آج ہر بچی، ہر ماں باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نہیں تو بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے 2 باتیں لائف میں بڑی رلاتی ہیں، ان میں ایک بات وہ جو ہنساتی ہے، ایک بات رلاتی ہے۔ تو جو رلانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، میں ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، اور جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بیٹی جو ہے صحن میں، ہمارے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے، بڑی خوبصورت، اس کے لب و لہجے میں بڑی محبت، بڑی مٹھاس۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا کون؟ میں نے کہا اس مکان کا مالک۔ تو کہا میں اس مکان مالک کی بیٹی ہوں۔ تو میں برہم ہوا اس پر بھی اور بیوی پر جھجلا کے بولا تو نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، اسے تو نے زندہ دفن نہیں کر دیا، آج تو نے جو ہے مجھے رسوا کر دیا۔ اور وہ بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی، اسے معلوم ہوا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو وہ بیٹی محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی باپ، میرے بابا جان آپ کہاں گئے تھے؟ ہم نے ہر دن آپ کی راہیں تکی ہیں اور بڑی آپ سے میں محبت کرتی ہوں، آپ کو ہر دن یاد کیا میں نے، لیکن آج بڑی دنوں کے بعد آئے ہیں۔ لیکن اس نے جو ہے وہ کہنے لگے
کہ صحابی رسول میری بیوی نے اس کی زبان پر محبت کے وہ لہجے بھر دیے تھے کہ اگر پتھر دل ہوتا وہ پسیج جاتا، لیکن میں ذرہ برابر بھی نہیں پسیجا، اس لیے کہ میں معاشرے کا گھرا ہوا تھا۔ میں نے خود بھی نہ جانے کتنی بچیوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا تھا، اور معاشرے کے اندر یہ بری بد رسمیں ان میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر میں اپنی بچی کو دفن نہ کرتا تو معاشرے میں لوگ مجھے برا کہتے، میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ اس معاشرے کی برائیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے ایک مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی دن مجھے موقع ملے گا، میں اپنی بچی کو قبر کے اندر دفن کر دوں گا۔ آخر کار اسے وہ موقع نصیب ہوا۔ وہ جنگل کی اور اپنی بیٹی کو جو چلنے کے لائق تھی، بولنے کے لائق تھی، اس کو لے کر کے گیا۔ بیٹی یہ سمجھ رہی تھی شاید کہ میرا باپ مجھے کھلونے دلائے گا، شاید کہ میرا باپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میرا باپ آج مجھ پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ پھوڑنے والا ہے۔ بہرحال جب وہ جنگل میں لے گیا، باپ گڑھا کھودتا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں، سورج بالکل سامنے اور تپتی ہوئی دھوپ میں جب وہ گڑھا کھودتا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آتا تھا تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، ننھے دوپٹے سے اپنے باپ کے پسینے کو پوچھتی تھی۔ باپ کو، بیٹی کو کیا معلوم یہ باپ آج ہمارے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ گڑھا کھد گیا، مکمل ہو گیا، وہ کہتا ہے صحابی رسول کہ میری بیٹی کے چہرے پر ایک مسکان سی آئی کہ باپ کی مشقت کم ہوئی، اسے قرار ملا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو اس گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وہ پھینکنے کے بعد بچی تو یہ سمجھ رہی میرا باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مجھ سے کھیل رہا ہے، خود اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی، لیکن جب وہ مٹی سینے تک پہنچ گئی تو وہ سمجھ گئی میرا باپ جلاد ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا۔ اس وقت وہ بھیک اٹھاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، یا اللہ کوئی تو اس شہر مکہ میں بھیج دے جو اس ظلم کو دفع کرنے والا ہو، جو اس شہر مکہ میں جو بچوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ نے ایسا خلیل اپنا محبوب بھیجا کہ جو بچوں پر ظلم ہوتا تھا آج ہر کسی کے سینے کا وہ جگر کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ آج جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر باپ اپنی بچی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبتوں کے مسند کس نے دیے؟ یہ رفاقی، یہ بلندی، یہ بچیوں کی محبت سینوں میں کس نے بسائی؟ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے بچائے، ورنہ عورتوں پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ پھوڑ جاتے۔ جس بیوہ کو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، اس بیوہ کو حضور نے سب سے پہلے اپنے سینے سے لگایا اور اسے بلندی کا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ اس شہر مکہ کی قسم میں قسم اٹھاتا ہوں، کیوں؟ اے حبیب آپ اس میں تشریف فرما۔ اللہ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر مکہ کیوں نہ افضل ہو؟ اس لیے کہ حضور شہر مکہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اے شہر مکہ تو کتنا بابرکت اور مبارک شہر ہے، اگر تو اس شہر سے مجھے تجھ شہر سے نکالا نہ جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ اس لیے کہ حضور کی ولادت اسی شہر میں ہوئی اور آپ کے آباء و اجداد اسی شہر مکہ میں رہتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہوں اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جس آخری نبی بھیجنے کا تو نے وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس نبی کو میری ہی نسل میں، میری اولاد میں بھیج دے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دعاؤں کا صدقہ ہوں اور حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، آپ نے یہ بشارت دی تھی اب میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا اور وہ امت کا خیر خواہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ تو اس شہر مکہ سے کیوں نہ محبت ہو؟ سب سے پہلے اگر قرآن نازل ہوا اسی شہر مکہ میں نازل ہوا، اور نازل ہونے والے پر ذات بابرکت ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ غار ہرا میں سب سے پہلے نازل ہوا اور اسلام جو پھیلا ہے وہ اسی
اسی شہر مکہ سے پھیلا ہے، اسے شہر مکہ کی عظمت کیوں نہ ہو۔ آج پوری دنیا کا مرکز ہے وہ شہر مکہ ہے، سب سے پہلی عبادت کا گھر جو ہے وہ شہر مکہ کے اندر ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا وہ بھی شہر مکہ کے اندر بنایا، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کی مبارک قبریں ہیں، اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور میزاب رحمت یعنی حتیم کعبہ کسے کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کا ایک حدود تھی جس کو نکال دیا گیا، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدسہ ہے۔